بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ہماری گفتگو توحید کے سلسلے میں تھی۔ عنوان تھا ہمارے عقائد اور قرآن کریم۔ گویا قرآن کریم کے ذریعے سے کوشش ہے کہ جو عقائد ہیں وہ ہمارے سامنے بیان ہو سکیں۔ توحید کی گفتگو میں اس کے مقابل میں شرک کے سلسلے میں کل میں نے بیان کیا تھا کہ شرک کے بھی اقسام ہیں اور ہر قسم سے ہم سب کو اپنے کو بچانا ہے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ شرک کے علل و اسباب کیا ہیں، یعنی کس وجہ سے انسان شرک کی طرف جاتا ہے۔ لہذا جب ہمیں علل و اسباب معلوم ہو جائیں گے تو پھر اپنے کو شرک سے بچانا آسان ہو جائے گا۔ لہذا اگر ہم قرآنی آیات میں دیکھیں تو شرک کے جو علل و اسباب بیان ہوئے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 66 میں۔ یہاں پر آیت کا مفہوم صرف عرض کر رہا ہوں مختصر وقت کی وجہ سے، کہ شک و تردید کی جب آدمی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسری طرف بہکتا ہے اور بھٹکتا ہے، اور پھر انسان مشرک ہو جاتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو ماننے لگتا ہے۔ یعنی شک و تردید انسان کو گمراہ کرنے کے سبب بنتی ہے۔ لہذا اس کا ایک راستہ ہے کہ انسان یقین کی جب منزل تک پہنچتا ہے تو پھر آسان ہوتا ہے اس کے لیے موحد بن جانا اور اپنے کو شرک سے بچا لینا۔ یا اسی طریقے سورہ انعام کی آیت نمبر 100 میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب جہالت کا شکار ہوتا ہے، لا علمی کا شکار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شرک کرتا ہے۔ یعنی انسان اپنے جہالت کو دور کرے تو پھر اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ جب جہالت کو دور اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب جہالت کو دور کرے گا تو اپنی عقل کو صحیح طور پر پہچان پائے گا۔ لہذا جہالت بھی سبب بنتی ہے شرک کی طرف جانے کا، جہالت سبب بنتی ہے خدا سے دور ہونے کا، جہالت سبب بنتی ہے کہ اپنے خالق کو آدمی صحیح طور پر نہیں پہچان پاتا ہے۔ لہذا جہالت سے نکلے، جہالت سے دور ہو، اور جتنا جہالت سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے کو شرک سے بچا سکے گا۔ یا اسی طریقے سے ایک سبب شرک کا انسان کا گویا محسوسات ہی کے اوپر بھروسہ کر لینا، یعنی اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا، مسبب الاسباب کو بھول جانا، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے۔ یعنی جہاں پر صرف محسوسات میں انسان گھر جاتا ہے، جس کو ہم یہ کہیں کہ ہم اسی پر بھروسہ کر لیں، تو یہاں سے پھر شرک کی گویا راستے کھلتے ہیں۔ یقیناً سب کچھ یہ نہیں ہے بلکہ ان سے اوپر بھی کوئی ذات ہے۔ یا اسی طریقے سے شرک کا جو سبب بنتی ہے حب دنیا ہے، دنیا کی محبت انسان کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو اللہ کے مقابلے میں بھی دوسری طرف لے جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے خواہشات کی پیروی، ہوا پرستی، یہ خواہشات کا گویا غلام ہو جانا۔ جب انسان اپنے خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر انسان شرک کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے کو خواہشات سے بچائے، ہوا پرستی، نفس پرستی انسان کے اندر نہ ہو، تو پھر انسان اللہ کو پہچان لے گا اور اللہ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ یا اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے خدا سے غفلت۔ جتنا انسان خدا سے غافل ہوتا ہے تو پھر شرک کی طرف جا سکتا ہے، شرک کی طرف جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی جانب توجہ ہو، جتنا زیادہ توجہ ہوگی اتنا انسان شرک سے اپنے کو بچا سکے گا۔ یا اسی طریقے سے مثلا غلو بھی انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، یا تعصب بھی انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو انسان کو گویا شرک کی طرف ڈھکیلتے ہیں، شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور انسان توحید سے دور ہوتا ہے۔ لہذا اگر توحید تک پہنچنا ہے اور اپنے کو شرک سے بچانا ہے تو ان علل و اسباب کی جانب ہم کو توجہ دینا ہوگی اور اس کی جانب ہمیں دھیان رکھنا ہوگا۔ اور چونکہ شرک جب بات آئے، علل و عوامل کو اس لیے بھی بیان کیا اور شرک کی گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ توحید سے اگر ہٹیں گے اور شرک کا گویا شکار ہو جائیں گے تو پھر انسان بہت سے نقصانات کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ہم کہیں کہ شرک کا انجام انسان کے لیے بہت برا ہوتا ہے، شرک کی وجہ سے انسان نقصانات اٹھاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی عقل کہتی ہے کہ ہم اپنے کو نقصانات سے بچائیں۔ جب عقل کہتی ہے نقصانات سے بچائیں تو پھر شرک کی وجہ سے اگر نقصانات ہیں تو شرک سے انسان اپنے کو بچائے، یعنی مشرک نہ ہو، ایک خدا کا ماننے والا ہو۔ مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں ہے کہ شرک کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی شرک کرے گا تو جنت کی نعمتوں سے انسان بہرہ مند نہیں ہو پائے گا، انسان جنت سے دور ہو جائے گا، جنت سے محروم رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ انسان جنت میں جائے، انسان نعمتوں سے بہرہ مند ہو، انسان دنیا میں فائدہ اٹھائے، اسی طریقے سے دنیا سے جانے کے بعد دوسری دنیا میں فائدہ اٹھائے۔ تو جب دوسری دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں شرک سے اپنے کو بچانا ہوگا۔ لہذا ایک نتیجہ، ایک انجام شرک کا یہ ہے۔ دوسرا
جب انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی شرک کی وجہ سے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی، جیسا کہ گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، صرف شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ جب شرک میں گویا معافی نہیں ہے تو پھر بغیر مغفرت کے انسان نقصان ہی اٹھاتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی 48ویں آیت اور 116 نمبر آیت میں بھی اس جانب اشارہ ہے کہ مغفرت الہی سے انسان دور ہو جاتا ہے، اللہ کی مغفرت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اس کا نتیجہ ہے یا انجام ہے۔ یہ اسی طریقے سے شرک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر جہنم جاتا ہے، یا جہنم اس کا انجام بنتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، دوزخ میں انسان جاتا ہے، دوزخ میں جاتا ہے گویا شرک کے نتیجے میں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی 82ویں آیت میں ہے، آیت نمبر 82 میں ہے۔ تو اب اگر انسان شرک کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، تو پھر عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے کو نقصان سے بچائیں، لہذا اپنے کو شرک سے بچائیں۔ یہ اسی طریقے سے شرک کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، حبط اعمال سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں ہے، 65ویں آیت میں ہے، یعنی انسان کے جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں، اگر نیکیاں کرا اس کے بعد مثلا شرک کر رہا ہے تو ان ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، سارے اچھے کام انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، اچھے کام بھی باقی نہیں رہتے ہیں۔ حبط اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اچھائیاں، جیسا کہ حبط اعمال کا تذکرہ مختلف اعتبار سے مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ انسان نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے، لیکن ایک مثلا چنگاری جیسے ساری چیزوں کو جلا سکتی ہے، ویسے ایک عمل انسان کا اچھائیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ تو جو عمل انسان کے اچھائیوں کو ختم کر دیتے ہیں ان میں سے شرک بھی ہے۔ چونکہ شرک کے نقصانات یہ ہیں، مثلا شرک میں عذاب ہے، شرک میں جنت سے دوری ہے، شرک میں جہنم ٹھکانہ انسان کا بن رہا ہے، انسان کے نیک اعمال ختم ہو رہے ہیں، تو انسان پھر اپنی حد تک کوشش کرے پہلے توحید کو پہچانے، اس کے مقابلے میں شرک کو پہچانے، اپنے کو موحد بنائے، شرک سے محفوظ رکھے۔ اور ان نتائج کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر طریقے کی شرک سے اپنے کو بچائے، ذات کے اعتبار سے بھی شرک سے بچائے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ صرف ایک ہے، کوئی دو نہیں ہے، یا اللہ کسی چیز سے مل کے نہیں بنا ہے، اللہ کے تمام صفات اس کے عین ذات ہیں، کوئی صفت اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، یا اللہ تمام کاموں میں اکیلا ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا رب ہے، اس کے خالقیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، معبود صرف وہی ہے۔ تو جتنے سارے مراحل ہیں، ان سارے مراحل کی جانب توجہ دیں تاکہ ہر مرحلے میں ہم اپنے کو حقیقی معنی موحد بنا سکیں، اور ہر مرحلے میں ہم سب اپنے کو شرک سے بچا سکیں، جس کا فائدہ گویا ہم دنیا میں بھی اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے۔ اور اگر شرک کے یہ نقصانات ہیں تو اس کے مقابلے میں یہی فائدے بھی ہوں گے کہ اگر ہم شرک سے اپنے کو بچائیں گے اور ہم موحد بنیں گے، تو جب موحد بنیں گے اختیار صرف اللہ کا ہے، خدا ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو پھر جب خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے، دینے والا وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے، انسان کو ملنے والا اسی سے، جب اسی سے ملنے والا ہے تو پھر جتنا ہم اس کا خیال کریں گے، اس کی جانب توجہ دیں گے، اتنا ہی زیادہ اس کی نظر عنایت، نظر کرم ہمارے اوپر ہوگا۔ اللہ کے مقابلے میں جب ہم ہر تصور سے اپنے کو بچائیں گے، گویا شرک سے جب ہر طریقے سے اپنے کو بچائیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے گویا فائدے بھی ہموار ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے فائدے سامنے آئیں گے، اتنا ہی ہم زیادہ فائدوں سے بہرہ مند ہو سکیں گے۔ لہٰذا یہ بھی ایک یعنی انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے، قرآنی آیات بھی یہی پیغام دے رہی ہیں، اور گویا یہ بھی ہم کہیں کہ تمام بشریت کا بھی ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اسی کو اپنا سب کچھ سمجھیں جس نے ہم کو خلق کر کے کائنات میں بھیجا ہے، اور ہم اسی کے اوپر بھروسہ کریں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم اسی کو اپنا معبود اور اسی کو اپنا قابل پرستش جانیں کہ جس نے ہمیں خلق کر کے ہمارے لیے نعمتوں کو فراہم کیا ہے، اور جو آج بھی ہمیں سہارا دے رہا ہے، دنیا سے جانے کے بعد وہی ہے جو ہمیں سہارا دے گا، دنیا کے بعد بھی اگر کوئی کام آنے والا ہے تو وہی خدا ہے۔ سب کچھ مٹ جانے والا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی۔ جب اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے تو پھر بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہو، کسی اور ذات کے اوپر نہ ہو۔ ہم کوشش کریں کہ ہم حقیقی معنی موحد بن سکیں، ہر طریقے کے شرک سے اپنے کو بچا سکیں۔ شرک ایسی بلا یعنی مشرک ہو جانا،
یعنی اپنے خدا اپنے خالق کا کسی کو کسی بھی عنوان سے شریک قرار دینا، اس سے اللہ ہر انسان کو محفوظ رکھے، اور ہماری ایک کوشش ہو کہ بعض چیزوں میں ہم خود آئیں، ریسرچ کریں، ہم خود تحقیق کریں، ہم کتابوں کو پڑھیں۔ خصوصیت سے میری گزارش اپنے نوجوانوں سے آج کے اس پرآشوب دور میں، ترقی یافتہ دور میں بھی ضرورت ہے کہ ہم توحید کے سلسلے میں کتابوں کو پڑھیں، توحید کے سلسلے میں مضامین و آرٹیکلز پڑھیں، توحید کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں، لوگوں سے معلوم کریں، علماء سے جو باصلاحیت افراد ہیں۔ انشاءاللہ ہم حقیقی معنی میں ایک انسان کامل بن جائیں گے، ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم توحید کے پرستار ہو جائیں اور شرک سے اپنے کو بچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔